بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے ساتھ گھریلو پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کی گفتگو کریں گے کہ کس طرح ہم اپنی خاندانی زندگی کو، اپنی معاشرتی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ جہاں تک گھریلو پریشانیوں کا تعلق ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے کہ جس سے باہمی تعلقات میں بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض افراد کی طبیعت میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، بعض جھگڑالو ہوتے ہیں، بعض شکی مزاج ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کو اونچا بولنے کی عادت ہوتی ہے۔ بعض لوگ دوسرے لوگوں کو مختلف باتوں پر زج کرتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک طرح سے نہیں نبھاتے۔ تو اس انداز سے نہ صرف انسان خود بلکہ اپنے ارد گرد رہنے والے دوسرے لوگوں کو بھی اذیت میں مبتلا کرتا ہے۔ اب اس میں انسان سم ٹائمز سمجھانے سے بھی کام لیتا ہے، دوسروں کی بھی مدد لیتا ہے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کرام تو اپنی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے۔ تو اس لیے اگر گھر میں کسی قسم کی ناچاکی یا پریشانی ہے تو اس صورت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کو بھی سمجھانا چاہیے جو مشکل پیدا کر رہا ہے۔ جہاں تک لڑائی جھگڑے کا تعلق ہے تو اسے منافقت کی علامت کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں۔ ان میں سے ایک کہ وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو توڑ دے، امانت میں خیانت کرے، اور جب وہ جھگڑا کرے تو گالی دے، یعنی جھگڑتا بھی ہے اور گالی بھی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو جھگڑالو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں رکھتا۔ اس لیے جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو اس کی بات کو توجہ سے سنیں۔ دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا درست نہیں۔ اسی طرح مومن کبھی بد اخلاق نہیں ہوتا، اور بد اخلاقی پھر منافق کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے یہ حسب نامے کسی کے لیے گالی کی علامت نہیں ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک دوسرے کے قریب ہو، دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فحش کو ہو، بد کلام ہو، بخیل ہو اور بزدل ہو۔ پھر اسی طرح آپس میں محبتوں کا نہ ہونا، میاں بیوی میں نچاکی، بہن بھائیوں میں لڑائی، یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہو سکتی ہے اور ایک عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ مومن تو محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو محبت کرتا نہیں اور لوگ اس سے محبت نہیں کرتے۔ اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ خاندان کے اندر باہم محبت پائی جائے۔ گھریلو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے اگر ایک دوسرے سے محبت، پیار اور ہمدردی کے جذبات پائے جاتے ہوں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات گھریلو معاملات میں بدگمانیاں بہت تکلیف دیتے ہیں، یا گھر کے کچھ افراد سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہوئے بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح گھریلو پریشانیوں میں گھر کا تنگ ہونا بھی ایک عذاب کی صورت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وضو کے بعد یہ دعا سکھائی، جس میں خاص طور پر یہ دعا آتی ہے کہ اے اللہ میرے گھر میں وسعت پیدا کر دے، یعنی ایک تو دلوں میں وسعت ہو اور دوسرا گھر میں بھی کشادگی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں بدبختی میں سے ہے۔ عورت جب تو اسے دیکھے تو وہ تمہیں بری لگے اور وہ تجھ پر اپنی زبان چلائے، اور اگر تو اس سے غائب ہو تو وہ اپنے نفس اور تیرے مال کی حفاظت نہ کرے۔ دوسرا، مریض سواری اگر تم اسے مارے اور چلائے تو وہ تمہیں تھکا دے، اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو تمہیں جلد تمہارے ساتھیوں تک پہنچا دے۔ اور ایسا گھر جو تنگ اور کم سہولتوں والا ہو۔ تو اس لیے انسان کسی ایسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کا حل بھی یہی ہے کہ کوشش کے ساتھ ساتھ انسان دعا کرے۔ اسی طرح خرچ میں کمی، وسائل میں کمی، مال میں کمی، یہ تمام چیزیں بھی عموماً گھروں میں جھگڑا پیدا کرتی ہیں۔ کھانے پینے کی قلت اور بنیادی ضروریات کا پوری نہ ہونا، تو ایسی صورت میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی کوشش بھی ضروری ہے۔ کوشش میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان لڑائی جھگڑا چھوڑے اور صبر و تحمل کی عادت اپنے اندر پیدا کرے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائے۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ جب کسی گھرانے پر خیر و برکت نازل فرمانا چاہتا ہے تو اس گھر والوں کے اندر نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر و بلائی سے محروم کر دیا گیا۔ تو اس لیے
گھر کے ہر فرد کو اپنے اپنے رویے پر غور کرتے ہوئے اپنے اخلاق کی اصلاح کرنے کی اور دوسروں سے توقعات زیادہ رکھنے کے بجائے اپنا طرز عمل اچھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور گھر والوں کے ساتھ بہترین ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہوں۔ یعنی آپ نے اپنی مثال دی کہ میں سب سے اچھا سلوک اپنے گھر والوں سے کرتا ہوں، تو تمہیں بھی اگر اچھا بننا ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر اسی طرح گھر والوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا۔ حسن بصری سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کو سب سے زیادہ نفع دینے والے ہیں۔ پھر اسی طرح پیار و محبت سے رہنا۔ اگر لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے، کوئی بدگمانی ہو جائے، تو اس وقت خاموشی اختیار کر لینا اور مناسب وقت کا انتظار کر کے اس غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔